بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں جمع ہونے اور شیخ محترم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی اس علمی مجلس میں اکٹھا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور صحابہ اکرام کی صحبت میں ہمیں جنت الفردوس میں بھی انشاءاللہ مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق بخشے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت ابنا جامعہ اسلامیہ سنابل کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے اس مجلس کو رونق بخشی اور اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہم سب طلبہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، ایک ایسا ملک جو صدیوں سے تاریخی اعتبار سے ایک منفرد ملک ہے، اپنی مختلف زبانوں کے لحاظ سے، تہذیبوں کے لحاظ سے، مختلف مذہب کے لحاظ سے، اپنی آب و ہوا کے لحاظ سے، اپنے علمی مقام اور صنعتی اور تجارتی حرفت کے لحاظ سے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اس ملک کا جو مقام تاریخ میں علم، تجارت، صنعت و حرفت کے اعتبار سے اور مذاہب اور زبانوں کے تنوع کے اعتبار سے جو تھا وہ آج تک باقی ہے۔ دعوتی لحاظ سے ہمارا ملک اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ دعوتی تنوع، مدعوین کا تنوع جو ہمارے ملک ہندوستان میں موجود ہے شاید ہی دنیا کے کسی حصے میں ہو۔ ایک طرف ہماری بت پرست قوم ہے ہمارے ملک میں جو اکثریت میں ہے، جس کی پوری تاریخ رہی ہے کہ وہ اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کو ختم کرنے میں مشرکین مکہ سے کمتر نہیں ہے۔ اس نے مختلف ہیلے اپنائے، مختلف سیاستیں اپنائی اسلام کو ختم کرنے میں، اور وہ اکثریت میں ہے۔ دوسری طرف اسلام سے منسوب تصوف زدہ اور قبر پرست لوگ ہیں جو عقیدہ اور منہج کی دشمنی میں بہت آگے ہیں، جن کی آئیڈیالوجی، جن کا طرز فکر اور جن کا عمل ہم سے انتہائی مختلف ہے۔ تیسری طرف رافضی ہیں، باطنی ہیں، جن کی فکر اور جن کی آئیڈیالوجی بھی ہم سے مختلف ہے۔ دوسری طرف مختلف تحریکیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں جو نہ علمی لحاظ سے ہم سے متفق ہیں اور نہ دعوتی اور نہ منہجی۔ آزمائش یہ ہے کہ یہ مختلف تہذیبیں، تنظیمیں اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ہمارے مدعو ہیں۔ ہم بحیثیت داعی، ہمارا ان سے مقابلہ نہیں ہے، ہم داعی ہیں، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ہمارے مدعو ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک طرف داعی ہے اور سامنے کی طرف مدعو ہے۔ آپ کا ہر فریق مخالف جو آپ کے سامنے ہے وہ ہمارا مدعو ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ ہم ہندوستانی طلبہ کو اسی ماحول میں واپس جانا ہے، انہی مدعوین کا، مختلف مدعوین کا سامنا کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم طلبہ اتنے متنوع ماحول میں کیسے عقیدے کی دعوت دیں، کیسے اپنے منہج پہ باقی رہتے ہوئے صحیح دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن عبد الحمید رحمانی۔ آپ کی شخصیت ہمارے درمیان کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ علم، تجربہ، دینی خدمت، دینی غیرت اور منہجی حمیت آپ کو ورثے میں ملی ہے۔ آپ کے استاذ، آپ کے والد محترم فضیلت الشیخ عبد الحمید رحمانی محسن قوم و ملت ہیں، اور دینی غیرت اور منہجی حمیت میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ میں اپنے کلمات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے طلحہ سنابلی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اب میں ہمارے معزز مہمان فضیلۃ الشیخ محمد رحمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو استفادے کا موقع دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ. وقال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عزیزان گرامی قدر، یہ میرے لیے فخر کا موقع ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جس سے 2009 میں میں بھی فارغ التحصیل ہوں اور 1970 یعنی 1390 میں ہجری میں میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سے فارغ التحصیل تھے. مجھ کو اس بات پر فخر ہے، خوشی اور مسرت ہے کہ یہاں کے دراسات علیہ کے طلباء، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کا مستقبل اور ہندوستان کا مستقبل جن لوگوں سے وابستہ ہے وہ علماء کرام، جن میں سے اکثریت بلکہ سارے لوگوں کی علمی حیثیت مجھ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، وہ تعلیم و تعلم کے میدان میں کام کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ان لوگوں کے درمیان تھوڑی دیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مدینہ نبویہ میں آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ میرے استاذ کے درجے میں جو جامعہ اسلامیہ سنابل یا معہد التعلیمی الاسلامی میں تدریس کے فرائض ایک لمبی مدت تک انجام دے چکے ہیں، ہمارے مشفق و مربی، ہمارے بزرگ اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تدریس کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے والے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مضبوط علمی کارنامے انجام دینے والے دکتور الطاف صاحب حفظہ اللہ مدنی، وہ بھی اس مجلس میں موجود ہیں. میں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے پورے ہندوستان بلکہ نیپال سے ایسے چیدہ طلباء اور علماء کو منتخب کر کے اس مجلس میں بھیجا ہے جو اپنے ملک، اپنے علاقوں، اپنے مدارس، اپنی مساجد
اور جہاں جہاں وہ ذمہ داریاں نبھائیں گے وہاں جانے کے بعد وہ پوری قوم کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ اگر یہ یہاں سے منہج سلف کا، قرآن و سنت کا خالص پیغام لے کر کے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا رہتا ہے کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ان کو جو موقع دیا، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے اسی منہج کو سیکھا جو منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر کے اندر اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا، انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا تھا، استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بتائے تھے۔ اسی شہر میں ہمارے اسلاف اور صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اپنی بھوک کو دبایا تھا، پیاسے رہے تھے۔ اسی شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی، صحابہ اکرام نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں پر غزوہ احد عمل میں آئی، یہی وہ شہر تھا جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسجد نبوی کا وہ ممبر جدا ہونے لگا یا درخت کا تنا جدا ہونے لگا تو وہ رونے لگا۔ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم ایسی آواز سنا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ بلک کر کے رو رہا ہے، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی، خبر دی۔ تو یہ وہی شہر ہے جس شہر کی سادگی، جس شہر کی غربت، جس شہر کی اجنبیت، جس شہر کی ایثار و قربانی، جس شہر میں اسلام کے لیے سب کچھ پیش کر دینے کی تاریخ، خود بھوکا رہ لے انسان، کپڑوں میں پیبند لگے ہوں، پہننے اوڑھنے کے کپڑے نہ ہوں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہیں صفہ کے چبوترے پر جب وہ بیٹھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی چبوترے پر 70 صحابہ اکرام یا اس سے زائد صحابہ اکرام کو دیکھا جن کے پاس ایک چادر تھی، اگر گھٹنا ڈھکتے تھے تو ان کا کندھا کھل جاتا تھا، کندھا ڈھکتے تھے تو گھٹنا کھل جاتا تھا، اور اس خدشے سے کہ کہیں شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے، بے پردگی نہ ہو جائے، وہ اپنی اس چادر کو اپنی شرمگاہ کے پاس سمیٹ کر کے پکڑے رہا کرتے تھے۔ اس تاریخ کی تمدید کے لیے، اس تاریخ کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس منہج کی ترویج کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ اگر اس انتخاب کے باوجود آپ صحابہ اکرام کی تنقیص کے منہج کی جانب مائل ہو جائیں، اس انتخاب کے باوجود آپ ان لوگوں کے منہج کی طرفداری کریں جو موضوعات اور گھڑی ہوئی روایتوں کو لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو موقع دیا ہے، اس موقع کے بعد بھی آپ دین کی ترویج میں غلط انداز کے افکار کے حامل بن جائیں، یہاں کے علماء سے فائدہ نہ اٹھا کر کے آپ قرآن و سنت کے مخالفت میں جو مناہج تیار کیے گئے ہیں اس سے متاثر ہو کر کے اگر آپ اپنے ملک اور اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سارے کے سارے مسائل جو ہمارے برادر گرامی جاوید ندیم سلمہ اللہ نے سنابلی نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان سارے کے سارے مسائل کا یہی ایک حل ہے کہ آپ دین کی طرف رجوع کر لیں، خالص دین کو سمجھ لیں، منہج صحابہ اور منہج السلف کو آپ سمجھ کر کے اس کے مطابق دین کی ترویج کریں، دعوت و تبلیغ کریں۔ یہی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح کے منہج پر چلنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی ہیں۔ تو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار الحدیث میں، جس دار الحدیث کی تاریخ ہمارے ہندوستان کے اسلاف سے جڑی ہے، یہ دار الحدیث جس کو ہمارے بزرگوں نے عربوں کی علم حدیث کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں آ کر کے قائم کیا، تاکہ یہاں سے سفر کر کے مشقتیں اٹھا کر کے عرب دنیا کے جو لوگ ہندوستان جاتے ہیں وہ جا کر کے علم حدیث حاصل کرتے ہیں،
وہاں سے علماء کو بھیج کر کے اس دارالحدیث کو یہاں قائم کیا گیا تاکہ علم حدیث کو حاصل کرنے کی پیاس کو عرب علماء یہیں پر بجھا سکیں. یہ اس دارالحدیث کی مختصر تاریخ ہے. یہ دارالحدیث کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے. یہ دارالحدیث کوئی معمولی جد و جہد کا نتیجہ نہیں ہے. یہ دارالحدیث احمد سیف الرحمن جو اس وقت دارالحدیث کے مدیر ہیں، ان کے دادا رحمت اللہ علیہ نے اسی مدینۃ الرسول میں جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے اور باب السلام سے داخل ہونے کے بعد داہنے جانب جو مسجد نبوی کا علاقہ ہے جہاں وہاں کی پہلے لائبریری ہوا کرتی تھی، اسی علاقے میں اس کو قائم کیا تھا. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو اس کو باہر منتقل کر دیا گیا. اس میں علم حدیث کا وہ منہج دراسی پڑھایا جاتا تھا جو ہندوستان میں علماء حدیث اور اہل الحدیث کے محدثین اختیار کیا کرتے تھے. تو یہ دارالحدیث کی تاریخ بھی بڑی عجیب تاریخ ہے. اتنی لمبی مسافت سے آ کر کے ہمارے علماء نے 1350 ہجری میں اس کو قائم کیا. اور آپ دیکھیں احمد بن محمد بن عبد الرحمن الدہلوی جو اس کے مؤسس تھے، اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کی تحت 1384 میں جامعہ اسلامیہ کے قیام کے 3 سال کے بعد اس کو جامعہ اسلامیہ کی ماتحتی میں دے دیا گیا. یہ پوری ایک تاریخ ہے. آپ دیکھیں اس تاریخ کو مرتب کرنے کے لیے ہمارے علماء نے کون سی ایسی کوششیں ہیں جو انجام نہیں دی. اس کے بعد یہاں پر عبد الرحمن افریقی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 1377 میں ہوئی ہے، وہ اس کے مدیر بنائے گئے. اس کے بعد ہمارے بزرگ اور میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے استاذ عمر فلاتہ رحمت اللہ علیہ جو 1419 میں جن کی وفات ہوئی ہے، وہ اس کے ذمہ دار بنائے گئے. اس کے بعد یہ اسی خاندان کی ماتحتی میں دے دیا گیا جن لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے. مسجد نبوی کے احاطے میں یا اس سے متصل والے احاطے میں جب تک یہ دارالحدیث چلتا رہا اور اس کے بعد یہاں سعودی عرب کی حکومت قائم ہوئی، حکومت کے قیام کے بعد وزارت تعلیم کی ماتحتی میں دینے کے بعد اس کا نصاب تعلیم تبدیل کرنے کی بات ہوئی تو صاحب تحفہ شیخ عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ اس دور میں علامہ خلیل عرب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سعودی عرب تشریف لائے. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دارالحدیث کو اپنے مناہج دراسیہ پر باقی رکھا جائے، وزارت تعلیم کے مناہج کے تحت نہ لیا جائے. اور ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا، ان کے مطالبے کو پورا کیا گیا. اس کے بعد کے ادوار میں اس کو وزارت تعلیم کی ماتحتی میں دے دیا گیا. یہ علامہ خلیل عرب جو نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ جن کے شاگردوں نے 1352 ہجری میں دارالحدیث مکیہ مکہ مکرمہ میں قائم کیا تھا. یہ دارالحدیث مدنیہ مدینہ منورہ میں، اور اسی کے 2 سال کے بعد نواب صاحب کے شاگردوں نے دارالحدیث مکیہ قائم کیا. ان کی بیگم نے ان کے شاگردوں کو جب انگریزوں کے مظالم بڑھے تو یہاں طواف کا ذمہ دار بنا کر کے رئیس المطوفین بنا کر کے مکہ روانہ کر دیا، اور انہی کے خاندان آج بھی طواف کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. تو دارالحدیث مکیہ یہ 1352 میں قائم کیا گیا اور نواب صاحب کے شاگردوں نے قائم کیا. یہ پوری کی پوری ایک داستان ہے. نواب صاحب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ بھوپال سے چلے، بحری راستے سے ان کو آ کر کے حج بیت اللہ انجام دینا تھا، لیکن یمن میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان کو سفر وہیں روکنا پڑا. آگے سفر کرنا ممکن نہیں تھا، لہذا یمن کے علاقے میں وہ لوگ نکل گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور پورے یمن میں جو علماء کرام تھے ان کو چھانٹ لیا، ان کے مخطوطات چھانٹے، اور علامہ خلیل عرب رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے دعوت دی کہ آپ ہندوستان تشریف لائیں اور ہندوستان میں ہم آپ کو مسند افتاء پر فائز کریں گے. اور یہ ایک پوری داستان ہے. وہی علامہ خلیل عرب اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ ہندوستان پاکستان میں بسے اور یہاں آ کر کے صاحب تحفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ
ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کر کے دارالحدیث کے لیے پورے کارنامے انجام دیے۔ تو یہ دارالحدیث کی ایک تاریخ ہے۔ میں اپنے آپ کو اس بات کا مستحق ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی اتنی گہری تاریخ رکھنے والا یہ شہر، وہ شہر جس میں صحابہ کرام کی پاکیزہ روحیں تھیں، وہ شہر جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی تھی، مجھ جیسا سیاہ کار یہاں پر بیٹھ کر کے آپ سے کوئی گفتگو کرے، میں اپنے آپ کو اس بات کا مستحق نہیں سمجھتا، لیکن آپ نے حکم دیا ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی تمنا ہے، لہذا میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ بات میں رکھ سکوں، اگر وہ بات صحیح ہے تو اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ بات شیطان کی جانب سے ہے یا غلط ہے تو ہم سب کو اس سے توبہ کرنے، کنارہ کشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سعودی عرب کی دولت ثالثہ کے مؤسس تھے، جن کی وفات 1953 یا 1373 میں ہوئی، انہوں نے اس مدرسے کو، اس دارالحدیث کو خصوصی رعایت کے تحت رکھا، اور علامہ خلیل عرب اور اسی طریقے سے شیخ الحدیث نے ان سے گفتگو کی۔ یہ علامہ شیخ عرب خلیل عرب جو ہیں، ان کی وفات بھی اس کے بعد کے دور میں ہو گئی۔ تو یہ ایک پوری داستان ہے جس داستان میں میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرف ایک واقعہ مجھ کو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے اسی مدینہ کے اندر ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، وہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ آج کے دعات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حاضر جوابی، خوش اسلوبی اور سامنے والے کو مبہوت کرنے کے لیے ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ جماعت علی شاہ کے نام کا ایک بریلوی عالم جو غالباً پاکستان سے یہاں پر آیا تھا، اور اس نے مسجد نبوی اس دور میں سارے دروازے، بلکہ ابھی ماضی قریب تک بند کر دیے جاتے تھے رات میں، اس نے رات میں پلاننگ کر کے قرآن شریف کی الماریوں کے پیچھے، کھمبوں کے پیچھے اپنے بعض مریدوں کو چھپا دیا، خود بھی اندر چھپ گیا، اور اسی جگہ پر جو باب السلام سے اندر کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک کنواں تھا، جس کنویں کو حکومت سعودی عرب نے بدعات و خرافات سے بچنے کے لیے بند کر کے اس میں تالا لگا دیا تھا۔ جماعت علی شاہ اور بریلوی مکتب فکر کے لوگ اس کنویں کو کوثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں زمزم ہے اور مدینہ میں کوثر ہے۔ اس نے رات میں جب دروازے بند کیے گئے تو تالا کاٹ کر کے کنواں کھول دیا۔ صبح تہجد کے وقت میں جب مسجد نبوی کھولی گئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ کوثر کھل گیا ہے، اب جس کو جتنا تبرک لینا ہے لے لے۔ یہاں کی سیکورٹی کے عملے نے اس کو گرفتار کیا۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی، حالات نازک تھے، وہ ریاض سے چل کر کے آئے اور انہوں نے اپنے سامنے اس کو بلوایا، اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کیسے کھلا؟ اس نے کہا کہ جناب میری کرامت ہے، میں نے سوچا اور کھل گیا، یہ تو ہماری کرامتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری کرامت سے کھل سکتا ہے تو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے اسی کرامت سے اس کو بند کر کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری کرامت کیسے کام کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مشیر تھے، انہوں نے سفارش کر کے اس کو یہاں سے رہا کرایا۔ فرمایا کہ اگر یہ گرفتار کر کے یہاں جیلوں میں رکھا گیا تو اس طبقے کے لوگ ہمارے لیے ہندوستان میں حالات نازک کر دیں گے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ صورتحال تھی دارالحدیث کی، یہ صورتحال تھی یہاں کی تاریخ کی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الرعد کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی قضیے اور مسائل ہمارے آج کے دور کے، نازک دور کے، فتنوں کے دور کے ہیں، ان سارے کے سارے مسائل اور سوالات کا جواب اس ایک آیت کریمہ کے اندر دے دیا۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے. ہمیں میٹھا میٹھا لذیذ لگتا ہے اور کڑوا کڑوا تھو لگتا ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اپنے مفاد سے کوئی چیز جڑی ہو تو اس میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرے کے مفاد کی چیز ہو تو اس کا حلال بھی ہم کو حرام نظر آتا ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. اگر ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے تو رب کائنات بھی ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا. ایک آیت کریمہ جو دعوت و تبلیغ کا اصول پیش کرتی ہے، سب سے جامع آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، شروع میں تلاوت کی گئی، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب تم 3 اسالیب کے ساتھ بلاؤ. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی فتاوی میں کہ 3 اسالیب کا تذکرہ رب کائنات نے جو فرمایا ہے، یہ 3 اسالیب اس وجہ سے ہیں کہ مدعوین میں 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. جب ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری باتوں کو سن لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کو حکمت کے ساتھ بلایا جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں لیکن سن کر کے انسنی کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، سنتے ہیں اور سن کر کے نکل جاتے ہیں. یہ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ان کے لیے مواعظ حسنہ، واقعات، قصے اور ماضی کی قوم کے سچے واقعات ذکر کر کے ان کے اندر رغبت پیدا کی جائے. اور جو لوگ ایسے ہوں جو نہ سنتے ہیں بلکہ مخالفت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو بخاری کا بخار آتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے ناجائز نطفے کی اولاد ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اگر وہ سرکشی پر اتارو ہیں تو پہلے خوش اسلوبی کا اسلوب اختیار کیا جائے، نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے. سرکشی بڑھے تو ان کے ساتھ جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب اختیار کیا جائے. جدال باللتی ہی احسن، بحث و مباحثہ. ضرورت پڑے تو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مناظرات اور لوگوں سے گفتگو کرنے کا اسلوب اختیار کیا جائے. یہ 3 اسالیب ہیں جن اسالیب کو مکمل تفصیل کے ساتھ ہر داعی کو سمجھنا چاہیے. ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی مدینۃ الرسول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. یہ معمولی مسئولیت نہیں ہے. اگر آپ جا کر کے اس مسئولیت کے خلاف، قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے منہج کے خلاف، تابعین کے منہج کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ کے نشاطات اس کے خلاف ہیں، آپ اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی کے نہج پر چلے گئے، آپ نے لوگوں کے بارے میں انکار منکر کے تئیں نرمی اختیار کر لی، آپ نے صلح کلی کی پالیسی اختیار کر لی، آپ سب کی مجلسوں میں شریک ہوتے رہے، اہل بدعت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، تو معاف فرمائیں گے آپ اپنی مسئولیت کو محسوس نہیں کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ منہج صحابہ اور منہج سلف کو مکمل طریقے سے یہاں رہتے ہوئے سمجھیں، متون علمیہ کا مطالعہ کریں اور ان کتابوں کو اب کثرت کے ساتھ پڑھیں جن کتابوں کے اندر وہ ضوابط ذکر کیے گئے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ مکمل طریقے سے پڑھ جائیے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ مکمل طریقے سے پڑھ جائیے. موجودہ دور کے علماء میں شیخ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ مکمل طریقے سے پڑھ جائیے، شیخ محمد بن صالح عثیمین کو پڑھ جائیے، علامہ البانی کا مطالعہ کیجئے، شیخ ابن باز کا مطالعہ کیجئے، اور موجودہ دور میں جو لوگ باحیات ہیں ان میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کو اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کو پڑھیں، ان کے مواقف کو دیکھیں، ان کے منہج کو دیکھیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں، اگر اس مقصد سے نکل کر کے آپ نے کوئی دوسرا مقصد اختیار کیا تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. ہم لوگ آئے اور گزر گئے، آج اگر آنکھ بند کرتے ہیں تو آنسو کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا. لیکن
یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بشارت دی ہے، فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، سن لو کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جھوٹا ہے، یا ہمارا طرز عمل جھوٹا ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر صبر کا دامن چھوڑ کر کے اپنے نفس کی جانب مائل ہو کر کے جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات پر اطمینان ہے اور اسی طریقے سے اطمینان ہے جیسے دن میں سورج نکلتا ہے، رات میں چاند نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اسی طریقے سے اطمینان ہے جیسے رب کائنات عرش پر مستوی ہے، اسی طریقے سے اطمینان ہے جیسے آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم ہیں، اسی طریقے سے یقین ہے، تو آپ اس روایت پر یقین کر کے اپنے معاملات کو رب کائنات کے حوالے کریں۔ رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم کو یہ بشارت سنائی، یہ بشارت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا عمل، ہمارا منہج، ہماری بدعملی، قرآن و سنت سے دوری، منہج صحابہ اور منہج سلف سے دوری، یہ جھوٹا ہے، لیکن یہ خوشخبری جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حسن اخلاق کو اختیار کریں۔ انس بن مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے جنت میں پہنچ جاتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ عابد نہ ہو، واجبات کی ادائیگی کرتا ہو، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام نہ کرتا ہو، لیکن حسن اخلاق کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص تہجد گزار ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، سارے عمل انجام دیتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، لیکن حسن اخلاق سے عاری ہے، تو اس حسن اخلاق سے عاری ہونے کے نتیجے میں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جھونک دیا جائے گا اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہمیں بنیادی طور سے حسن اخلاق اختیار کرنا چاہیے، اپنے محسنین کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ماں باپ کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے، قرآن و سنت کے مقام کو سمجھنا چاہیے، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اپنے اسلاف کے منہج کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سب ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اس وجہ سے ہم اس چیز پر عمل کریں۔ رب کائنات نے ہم کو اپنی رضامندی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت وہی صحیح ہوتی ہے جو رب کائنات کے رضامندی اور خوشنودی کے لیے طریقے رسول کے مطابق انجام دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی رضامندی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم ہیں کہ مخلوق کی رضامندی کے لیے دنوں رات اپنے دماغ کا استعمال کر کے اپنے دین کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ان نصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنتا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔ وَإِن نَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر، اور اگر اس کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ تو یہ مومن ہندوستان کے ماحول میں ہو، بین الاقوامی ماحول میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کیسے بھی حالات کا سامنا کر رہا ہو، اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، یہ ہر وقت رب کائنات کا برگزیدہ بن سکتا ہے، ہر وقت ثواب کما سکتا ہے۔ مصیبت بھی ہو تو اس کے لیے اجر ہے، اور آسانیاں بھی ہوں تو اس کے لیے اجر ہے۔ لہذا ہم کو
اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ آج کے دور کی سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جیسے عظیم جامعہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں منہج نبوت اور منہج صحابہ کو حاصل کرنے اور سیکھنے کے پورے مواقع حاصل ہیں، یہ طلبہ یہاں سے جانے کے بعد مبتدعہ کی مجلس، اہل بدعت کی دعوت و تبلیغ سے اثر قبول کر کے ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بدعتی ہے، ظاہر البدعتی، جس کی بدعت ظاہر ہے، وجب الانکار علیہ، اس کا انکار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا انکار کرنا ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے۔ اور اس کے سلسلے میں جو انکار ہم کو کرنا ہے، اسی کا مشروع انکار یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اس سے دوری اختیار کر لیں، اس کو سمجھائیں، وہ راہ راست پر آئے تو آئے، نہیں آئے تو اس سے براءت کا اعلان کر دیں، یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے منہج صحابہ کی جانب رجوع کر لے۔ اور اس کو چھوڑنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اہل دین اور دینداری اختیار کرنے والوں کو اور علماء کرام کو اس کی نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، اس کی جنازے کی نماز سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا ان کے طریقے کو اپناتے ہیں، ان لوگوں کو ایک تنبیہ کی جا سکے، وارننگ دی جا سکے کہ اس طرح کا طریقہ یہ دنیا کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس طرح کے موقف کو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہی موقف مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہی موقف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شر اور برائی کے 3 ضوابط ہیں، 3 اصول ہیں، اور میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص، اور سب سے پہلے میں خود، اپنی گریبان میں جھانک کر کے اس کو سوچیں کہ یہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ موجود ہیں؟ کیا ہم ان سے متصف ہیں؟ کیا اپنے معاشرے میں کام کرنے کے اندر یہ چیزیں ہماری صفات پر غالب آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ فرماتے ہیں کہ اس شر کے اور برائی کے 3 ضوابط ہیں، 3 اصول ہیں۔ پہلا حسد، دوسرا لالچ، اور تیسرا حب الدنیا، دنیا سے محبت۔ آپ دیکھیں حسد کے شکار، ہم سے اچھا بولنے والا، ہم سے اچھی تدریس کرنے والا، ہم سے اچھا لکھنے والا، ہم سے اچھی زندگی گزارنے والا، ہر شخص حسد کا شکار ہے اور ہم خود اس سے حسد کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حرص و لالچ نے ہم کو اتنا بیگانہ بنا دیا، اتنا اندھا بنا دیا کہ اس لالچ میں ہم حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو کیا کھانا ہے، کیا چھوڑنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اسی طریقے سے حب الدنیا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے اوپر ساری قومیں ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے ایک کھانے کے کٹورے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم غثاء کا غثاء السیل، جیسے سیلاب میں کوڑا کرکٹ اور جھاگ اور مختلف چیزیں پانی کے اوپر نظر آتی ہیں، کثرت کے ساتھ نظر آتی ہیں، ویسے ہی جدھر نظر دوڑائی جائے گی تم ویسے ہی ہر جگہ نظر آؤ گے، لیکن تمہاری حیثیت اس کوڑے کرکٹ اور خش و خاشاک سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے دین کو چھوڑ دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت کو بھول جانا، موت سے نفرت کرنے لگنا، موت کا خوف اپنے دلوں میں بیٹھا لینا۔ ہر وہ شخص جو قرآن و سنت سے دور ہے، بدعملی کرتا ہے،
فحشکاری کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتا، وہ موت سے ڈرتا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو موت جب بھی آئے گی آپ کو دبوچ لے جائے گی، کم سے کم قبر میں جوابات آپ دے سکیں گے، آخرت میں کامیابی کی امید ہوگی۔ تو فرمایا 3 چیزیں یہ شر کے اصول ہیں، ایک حسد، ایک لالچ اور ایک حب الدنیا، اور فرمایا کہ اس کے 6 فروعات ہیں، 6 فروعات ہیں۔ اس کو بھی غور سے سنیں اور اپنی گریبان میں جھانک کر کے اس کے بارے میں سوچیں۔ 6 فروعات ہیں، کہتے ہیں حب النوم، زیادہ سونے کی عادت، اے سی چلا دیا، نماز چھوٹ جائے فجر کی، ہم کو فکر نہیں ہے، رب کائنات کا حکم ہے حاضری کا، ہم کو فکر نہیں ہے، صلاۃ فجر کی ادائیگی کے بعد ہم دن بھر کے لیے رب کائنات کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ تو زیادہ سونا اور اسی طریقے سے عہدے اور مناصب سے محبت کرنا، یہ ہماری پوری جماعت اور پوری ملت کا المیہ ہے کہ جو جہاں جاتا ہے سب سے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے، اور اس اوپر بیٹھنے کے لیے کتنی بھی ٹانگیں کھینچنی پڑیں وہ اس کو گوارا کر لے گا، لیکن انصاف اور عدل کے ساتھ وہ کام نہیں لے گا۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ آسودگی یا بہت زیادہ کھانے پینے کی عادت، یہ بھی انسان کو شر و فتن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حب الثناء اور تعریف کی عادت، کہ میں بیٹھوں تو لوگ میری تعریف کریں، موقع تلاش کرتے ہیں لوگ کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ تعریف کرانے کے لیے باقاعدہ بندوبست اور باقاعدہ انتظامات کرائے جاتے ہیں، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تعریف کے پل باندھنے کے لیے باقاعدہ جدوجہد اور کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی انسان کے لیے فتنے کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد حب الراحہ، زیادہ آرام طلبی، اور اخیر میں فرمایا کہ فخر و مباحات اور گھمنڈ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شر کے فروعات ہیں۔ ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ان میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نفس کے اندر اب تک موجود ہیں۔ اگر اب تک موجود ہیں اور شہادہ لینے تک آپ نے ان کو اپنے جسم و دماغ سے، اپنے دل و دماغ سے نوچ کر کے پھینک نہیں دیا، تو سمجھ جائیں کہ یہی چیزیں آپ کو ہندوستان یا اپنے ملک یا اپنے علاقے میں جانے کے بعد ذلیل و رسوا کریں گی، ناکام بنائیں گی، اور آپ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں پریشانی کا سامنا کر کے اپنے ہدف سے ہٹتے چلے جائیں گے، اور آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کلما یتأخر الزمان، جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ویسے ویسے تشتد الغربہ، غربت اور دین کی اجنبیت، اسلام کی اجنبیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فتنوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ صبح کے وقت میں انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ صبح مسلمان رہتا ہے اور شام کو کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ فتنے اتنی کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کون سا فتنہ کب آ کر کے ہم کو دبوچ لیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت کہ فتنے اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ہوں گے کہ کوئی فتنوں میں صرف جھانک لے گا تو وہ فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور تباہ کر دیں گے۔ یہ صورتحال آج کے دور میں پیدا ہو چکی ہے۔ عقیدے کے فساد کا فتنہ، اس بات کا فتنہ کہ ہم قرآن و سنت کو اہل بدعت کے طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ فتنہ کہ ہم اپنے نفس کو دوسروں پر ترجیح دیں، قوم و ملت پر ترجیح دیں، اپنے مفاد کے لیے دین اسلام اور اپنے منہج کو استعمال کریں، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں۔ اور رب کائنات کی سب سے عظیم نعمت آج کے دور میں یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا منہج اور ہماری زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ڈھل کر کے چلتے رہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے راستے پر چلے ہیں جس راستے پر ہم کچھوے کی چال اختیار کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اس راستے کی انتہا تک پہنچ جائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ چاہے کچھوے کی چال چلیں، تھوڑا بہت حاصل کریں،
لیکن ہماری موت اسی پر یقیناً آئے. یہ بنیاد ہے. اگر منہج کی سالمیت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا دین کی غربت اور فتنوں کی کثرت یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور مسلمان ان فتنوں کے دور میں، غربت کے دور میں منہج سلف کی جانب رجوع کرنے کے زیادہ حقدار اور زیادہ محتاج ہوتے چلے جائیں گے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کر کے اس انداز سے زندگی گزاریں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ انسان کے معاملات اس کے لیے مشکل کر دیے جائیں، اس کی زندگی پریشان کن ہو جائے، وہ مشکلات کی زندگی گزارے. ایک مشکل آئی نہیں کہ دوسری پیدا ہو گئی. یہ گناہوں کا سب سے بڑا اثر جو ایک مسلمان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہمیں اگر مشکلات کا حل چاہیے ہندوستان کی سرزمین پر، وہاں کے ماحول میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، تو ہم کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، منہج سلف کے مطابق اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہوگا، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. الداء والدواء اپنی کتاب کے اندر اس چیز کا تذکرہ انہوں نے فرمایا. اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انکار منکر کے 4 درجات ہیں. اس میں سے آخری درجہ جو کہ اس مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، اس کا تذکرہ صرف میں کرنا چاہوں گا. وہ درجہ یہ ہے کہ انسان انکار منکر جب کرے تو اس سے بڑا منکر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں انکار منکر حرام ہو جاتا ہے. موجودہ دور میں مسلمان اپنی جذباتیت، مظاہروں کی پالیسی، حکومت کے خلاف نعرے بازی، ذرا سی بات پر مار پیٹ اور آر پار کی جنگ کے لیے اتر جانے کی جو حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں اسی کی عکاسی ہے کہ ایک منکر کو ختم کرنے کے لیے منہج سلف سے ہٹ کر کے انسان اپنی عاطفت اور جذباتیت پر اعتماد کرتا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ہزاروں برائیوں کو جنم دے کر کے اپنی نئی نسلوں کے لیے مشکلات کھڑا کرتا ہے. وہ اسکول جانے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے بچے اور خاندان کے افراد گرفتار کر کے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور پوری داستان بن جاتی ہے اور چین و سکون چھن جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج سلف کو اختیار کر کے ایسے موقع پر قرآن و سنت کے مطابق چلیں. آج علماء اور طلباء کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اسی طریقے پر اپنائیں جس طریقے پر ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا. بہت سارے افراد ہمارے درمیان بھی موجود ہوں گے جو امر بالمعروف کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن نہی عن المنکر کے باب میں صلح کلی کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں. جہاں آپ کسی کو اچھائی کا حکم دیں گے، اگر وہیں پر آپ نے برائی کے اوپر قدغن نہیں لگائی، اس کو روکا نہیں، تو اچھائی نہیں پنپ سکتی، بلکہ برائی اور تیزی کے ساتھ پنپ کر کے سنت کو، اچھائیوں کو، اعمال صالحہ کو ایسی ہضم کر جائے گی کہ آنے والے دور میں لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. کیونکہ برائی کے اندر پھیلنے کی صلاحیت زیادہ ہے، برائی کے اندر لوگوں کے جذبات کو ٹچ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، برائی کے اندر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت زیادہ ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کے چلیں. اب ملکی احوال کا مسئلہ ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں اس کی روشنی میں اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے سارے راستے آسان ہو جائیں گے. تعمیری کام کرنا سیکھیں، مثبت ذہن بنائیں، منفی ذہن اور منفی سوچ سے دوری اختیار کریں، تعمیری کام کریں. اپنے آپ کو صرف کسی ایک محدود کام تک محدود کر لینے سے بچیں.
اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے بڑوں سے رائے مشورہ کریں، علماء پر اعتماد کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رائے مشورہ کر کے فیصلے لیں، اور آپ کی جو کچھ طاقت ہے اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کو اور منہج سلف کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس کی ترویج کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اے لوگو ان فتنوں سے ڈرو جو فتنے جب نازل ہوتے ہیں تو صرف ظالموں کو نہیں دبوچتے بلکہ تم سب کو سمیٹ کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور سمجھ لو کہ اگر ان فتنوں سے تم نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے، بدلہ لینے والا ہے، تم کو تباہ و برباد کر دے گا. وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کر کے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے منہج سلف کے خلاف کام کرے. رب کائنات جب چاہے قوموں کو تباہ کر کے دوسری قوموں کو پیدا کرنے پر قادر ہے. وہ ہم سے بہتر افراد کو لا کر کے دین کو زندہ رکھے گا، منہج سلف کو زندہ رکھے گا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو قرآن و سنت کے تناظر میں، منہج صحابہ کے تناظر میں سمجھیں. دین اور دنیا دونوں لحاظ سے ہم تعلیم میں اپنے آپ کو مضبوط کریں. موجودہ دور کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے بچے دین میں بھی مضبوط ہوں، ان کو عقیدہ پتہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ باپ مرتا ہے تو جنازہ کیسے پڑھانا چاہیے، ان کو معلوم ہو کہ ہم کہیں سے گزرے تو نمازیں کون سے اوقات میں ادا کی جانی چاہیے. وہ آسمان پر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں یا مریخ پر چلے جائیں یا سمندر کی سطح کے اندر پنڈبیوں میں بیٹھ کر کے تحقیقات کر رہے ہوں، یا کسی میڈیکل کالج میں، کسی اسپتال میں، کسی سائنس کی لیب میں، کہیں پر بھی وہ ترقی یافتہ شکل اختیار کر چکے ہوں، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو ان کے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کو پیدا کرنے والے نے ہمارے اوپر کچھ فرائض رکھے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے. اس انداز کی تربیت کر کے آپ بچوں کو آگے لائیں. بچے دنیا میں بھی دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے کامیاب ہوں، ان کا دین بھی پختہ ہو. یہ موجودہ دور کا سب سے اہم تقاضا ہے. اسی طریقے سے موجودہ دور کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم بے جا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے بچیں. قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے. اتحاد و اتفاق کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کی روشنی میں لوگوں کو لا کر کے اپنے ساتھ بیٹھایا جائے. اگر وہ ہماری ڈگر پر آتے ہیں، منہج صحابہ کو اپناتے ہیں، تو ان کو اہلاً و سہلاً کہہ کر کے اپنا ساتھی اور دوست اور محبوب بنایا جائے. لیکن اگر وہ اس کے باوجود اپنی بدعات و خرافات اور غلط انداز کے مناہج پر مصر ہیں تو ان کو خیر بات کہہ کر کے ان سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. یہ بھی منہج کا تقاضا ہے. ماضی کی کوتاہیوں پر صرف افسوس کر کے اور ماضی کے لوگوں کو کوس کوس کر کے اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اس کی تلافی کے لیے اور مستقبل کے مضبوط لائحہ عمل کو تیار کرنے کے لیے ہم قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں ایک دستور تیار کریں تاکہ جو کچھ ہم سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہماری عملی کوتاہیوں کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس کے تناظر میں جو کچھ نکل گیا وہ نکل گیا. لیکن آئندہ اپنے عمل کو درست کریں، اپنے منہج کو درست کریں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے تناظر میں بیٹھ کر کے ایسا دستور تیار کریں جس دستور کی بنیاد پر ہماری نئی نسلیں مضبوط حکمت عملی، دین و دنیا کی مضبوطی، قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو اختیار کرنے کی مضبوطی کے ساتھ دنیا میں جہاں بھی چلیں ان کی مثالیں بیان کی جائیں. صحابہ کرام کا یہی طرز تھا، اسلاف امت کا یہی طرز تھا. کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، پہننے کو کچھ ملے نہ ملے، اوڑھنے کی چادریں ہوں نہ ہوں، کھانے پینے کا سامان ہو نہ ہو، سواریاں ہوں نہ ہو، بندوبست اور ہتھیار ہو نہ ہو، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ قرآن و سنت
اور رب کائنات کو راضی کرنے کے اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کی طاقت تھی۔ جب یہ رب راضی ہو جاتا ہے تو ہماری تعداد چاہے 1 ہو یا 2 ہو یا 10 ہو یا 20 ہو یا ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں ہو، رب کائنات کی نصرت اور مدد جب شامل حال ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ہم خود اپنے منہج سے کھلواڑ کریں، اپنے دین سے کھلواڑ کریں، دین کو اپنے مفاد کے لحاظ سے استعمال کریں، بچوں کی اسلامی تربیت نہ کریں، تو ایسی صورت میں ہم گمراہی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم کے اس شاندار علمی اور منہجی خطاب پر میں آپ سب کی طرف سے شیخ محترم کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آپ کو مزید دین، عقیدہ اور منہج کی خدمت کی توفیق بخشے، اور آپ کو اپنے والد محترم کے لیے مزید صدقہ جاریہ بنائے، اور شیخ عبدالحمید رحمانی صاحب کو اللہ رب العالمین کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت ہندوستان کی بلکہ ہم سب کے لیے ایک قابل اعزاز علمی شخصیت فضیلت الشیخ ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور شیخ سے بھی چند توجیہی کلمات سنیں۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنے چند توجیہی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم سامعین کرام، علماء کرام، عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مدینۃ الرسول میں اور دارالحدیث کی اس مسجد میں اکٹھا ہونے اور فضیلۃ الاخ الحبیب ابن شیخنا الحبیب فضیلۃ الشیخ محمد ابن العلامہ الشیخ عبدالحمید الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ و حفظ اللہ الاخ محمد، ان کی معیت میں اور ان کی رفاقت میں یہ بہترین کلمات ہم کو سننے کو ملے، اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کو باعث برکت بنائے اور میزان حسنات میں شامل فرمائے اور ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے۔ میں اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، لیکن من باب المشارکہ فی الاجر والاحتساب عند اللہ عز وجل چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا ایک پورا اجتماعی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں ہر طرح کے وہ جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کے حلول موجود ہیں۔ ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کو اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو
اور صحابہ کرام کے فہم کو اپنانا یہ صرف عقیدے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، لین دین ہو، شادی بیاہ ہو، بیع و شراء ہو اور سفر و حضر ہو، زندگی کے تمام احوال میں اور زندگی کے تمام گوشوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے منہج اور فہم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مدینۃ الرسول میں رہنے اور جامعہ اسلامیہ سے انتساب کا شرف دے کر کے شرعی علم حاصل کرنے کا اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا ایک عظیم موقع عطا فرمایا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی وہ مدینہ ہے جہاں یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی اندلس سے چل کر کے آئے تھے۔ یہی وہ مدینہ ہے جہاں محمد ابن ادریس الشافعی مکہ سے چل کر کے امام مالک کے درس میں حاضری کے لیے آئے تھے۔ مصر سے آئے تھے لوگ اور دوسرے شہروں سے بھی آئے تھے، تو ہم اس زمانے کو نہیں پا سکے، لیکن آج کے جو علماء ہمارے یہاں موجود ہیں آپ ان کو اپنے زمانے کا امام مالک سمجھیں، اپنے زمانے کا امام شافعی سمجھیں، اپنے زمانے کا سفیان ابن عیینہ سمجھیں، اپنے زمانے کا سفیان بن سعید الثوری سمجھیں، اپنے زمانے کا عمرو بن دینار سمجھیں، اور اپنے زمانے کا محمد ابن ادریس الشافعی سمجھیں، محمد ابن ادریس الرازی سمجھیں، ابو زرع عبیداللہ ابن عبد الکریم الرازی سمجھیں۔ ان لوگوں، ان ائمہ کے پاس لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، عبد الرزاق الصنعانی ہوئے اور دیگر ائمہ۔ تو اس زمانے کو ہم نہیں پائے، آج اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء بنائے ہیں اور ایسے علماء ہم کو عطا کیے ہیں، وہ شیخ صالح الفوزان کی شکل میں یا شیخ عبد المحسن العباد کی شکل میں یا شیخ عبد الرزاق العباد کی شکل میں یا اور دیگر ائمہ جو علماء ہیں ان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ یہی ہمارے اس زمانے کے سفیان ثوری ہیں، یہی ہمارے زمانے کے سفیان ابن عیینہ ہیں، یہی ہمارے زمانے کے امام مالک ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان کے پاس جا کر کے ان کے حلقات میں، ان کے دروس میں بیٹھ کر کے اپنے علم کو پختہ کرنا چاہیے اور ان سے قرآن و سنت کی تعلیم، عقیدہ و منہج کی تعلیم اور پختگی حاصل کرنی چاہیے اور ساری چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے آداب سے، ان کی گفتگو سے اور ان کے سمت سے، ان کے حدیث سے اور ان کے تمام شب و روز کو دیکھ کر کے علم حاصل کرنا چاہیے اور ادب سیکھنا چاہیے۔ آپ کو ایسے محدثین ملیں گے کہ ان کے سامنے جب پڑھنے کے لیے گئے تو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ خرچ کر دیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سفیان ابن عیینہ الہلالی المکی، جن کا 198 میں مکہ میں انتقال ہوا تھا، یہ اصل میں کوفہ میں رہتے تھے اور اس کے بعد 160 کے قریب یہ چلے گئے تھے مکہ۔ مکہ میں بہت سارے محدثین ایسے آئے جو ان سے ملے اور پھر وہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 15 سال، 16 سال ان کے ساتھ رہ گئے اور انہی کے ساتھ مسجد جاتے تھے، انہی کے ساتھ کمرے پہ جاتے تھے، انہی کے ساتھ بازار جاتے تھے، جہاں بھی آنا جانا ہوتا تھا انہی کے ساتھ جاتے تھے کہ کب یہ کوئی حدیث بتا دیں گے، کب کوئی نقطہ بتا دیں گے، کب کوئی فتویٰ سکھا دیں گے۔ تو اس اعتبار سے رہ کر کے انہوں نے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے ان کی خدمت کر کے مسند حمیدی کو دیکھ لیجئے، یہ 15 سال تک رہے ہیں۔ اور بھی اس طرح سے بہت سارے محدثین ایسے ہیں جو 15 20 سال تک سفیان ابن عیینہ کے ساتھ مکہ میں رہے ہیں اور انہوں نے علم ان سے حاصل کیا ہے۔ تو وہ زمانہ ہمیں اگر اثر و روایہ نہیں ملا تو آج اس زمانے میں بھی آپ کے پاس ایسے ربانین علماء کی ایک معتدب تعداد ہے اور یہ تعداد ہمیشہ رہے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم او خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ تو یہ ائمہ ہیں، یہ علماء ہیں، ان سے ہمیں ان کے سامنے ذانو طلب مستحق کرنا چاہیے اور ان کے سامنے جا کر کے بیٹھنا چاہیے، ان کے حلقات میں، ان کے دروس میں شامل ہونا چاہیے، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور اسی سے ہمیں یعنی علم ملے گا، اسی سے ہمیں علمی زندگی ملے گی اور اسی سے ہم کو جلا ملے گا اور اسی سے ہم کو روح اور صحیح غذا ملے گی۔ تیسری بات جو میں کہنے کے لیے سوچ رہا تھا وہ یہ ہے
کہ ہم لوگ جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے طلباء ہیں جو اس وقت کلیہ کے مرحلے میں ہیں اور ایسے طلباء ہیں جو اس وقت دراسات کے مرحلے میں ہیں. ان سے گزارش یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ کا جو منہج ہے آپ اس منہج کو اچھی طرح سے پڑھیے, ساری کتابوں کو خوب محنت سے پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی, پیوست کرنے کی کوشش کیجیے. یہ کتابیں دنیا کے بڑے تجربہ کار لوگوں نے اس کو مرتب کیا ہے. یہ جو نصاب تعلیم ہے, جو مقررات دراسیہ ہیں, اس میں آپ کو ہر طرح کے ایسے مادے ملیں گے جو آپ کو ہر طرح سے مثقف کر دیں گے. حاضر العالم الاسلامی ہو یا تاریخ الاسلامی ہو یا سیرہ نبویہ ہو یا قواعد فقہیہ ہوں یا اصول فقہ ہو یا عقیدے کے مسائل ہوں یا تفسیر کے مسائل ہوں, علوم تفسیر, علوم حدیث, فقہ السنہ, علوم تخریج, طبقات الرجال, تدوین السنہ, اس طرح کے سارے موضوعات پر محیط آپ کے لیے نصاب تعلیم ہے. اس لیے آپ اس نصاب تعلیم کو شروع سے اخیر تک اس کو اچھی طرح سے ہر مستویٰ میں جو کتابیں آپ کے سامنے مقرر کی گئی ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیے. یہی چیزیں بعد میں آپ کو مضبوط قدم دیں گی اور ٹھوس زمین عطا کریں گی اور آپ کو کسی بھی میدان میں چلنے کے لیے قابل بنا دیں گی کہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کسی بھی مسئلے پر, کسی بھی موضوع پر اچھی طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور وہ طلبہ جو دراسات میں ہیں ان سے میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ جنہوں نے اب تک اپنا موضوع تسجیل نہیں کیا ہے, کوشش کر کے, محنت کر کے, دن رات ایک کر کے, صبح و شام, رات دن ایک کر کے اپنے موضوع کو بنائیے اور خطہ بنا کر کے محکم انداز میں, مدلل انداز میں, ٹھوس انداز میں پیش کیجیے. اور وہ ساتھی جو اپنا موضوع تسجیل کر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس کے ذریعے آپ دین کا ہمیشہ کے لیے خدمت کر سکتے ہیں, آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا توشہ بن سکتا ہے. اس لیے اپنے رسالوں کو, اپنے موضوعات کو خوب محنت کے ساتھ اور پورے امانت داری, دیانت داری کے ساتھ اس کو ادا کیجیے اور اس کو لکھیے. یہ آپ کے لیے توشہ آخرت بھی بنے گا اور دنیا میں بھی آپ کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے گا. اگر آپ کے اچھے نمبرات ہیں, اچھے وہ ہیں, تو آپ کا دکتورا میں داخلہ آسانی سے ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں, بہت ضروری ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ گزارش ہے کہ جو جامعہ نے, دراسات علیہ نے دلیل اعداد الرسائل العلمیہ جو بنایا ہے, کم سے کم اس کو ہر طالب کو ایک بار دو بار ضرور پڑھنا چاہیے. آج ایک مناقشہ تھا, میں صبح سے کافی مشغول تھا, اس وجہ سے میں دیر سے آیا. میں نے اس مناقشے میں طالب سے کہا کہ دیکھو دلیل و اعداد الرسائل العلمیہ کا جو ہے اس میں دو چیزوں میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. اگر ان کے ساتھ بحثیں ہیں تو جو حدیث کے تخریج کا جو مسئلہ ہے, اکثر بیشتر ساتھی جو کلیۃ الحدیث سے نہیں ہیں وہ نہیں جان پاتے ہیں اس کی نزاکت کو, تو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیسے تخریج کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں ذکر کرنی ہیں. آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں اور اسی حساب سے اس کو ذکر کر دیا کریں, یہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ مخطوط تحقیق کرتے ہیں ان کے یہاں کس طرح پایا جاتا ہے, کبھی متن میں تصحیح کرتے ہیں اور کبھی حاشیے میں تصحیح کر دیتے ہیں. ایک ضابطہ ہے اس کا, دلیل و اعداد الرسائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صحیح عبارت متن میں لکھیے اور حاشیے میں بتائیے کہ مطلب یہ عبارت صحیح جو متن میں ہے, حاشیے میں بتائیے کہ فلاں نسخے میں ایسی عبارت تھی وہ غلط ہے اور وہ صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے صحیح نہیں ہے, یہ بتا دیجئے. الا یہ کہ وہ مؤلف کا قلمی نسخہ ہو تو اس کو پھر حاشیے میں نہ لائیے, اس کو متن ہی میں رہنے دیجیے. لیکن اگر دوسرے نسخوں پہ آپ نے اعتماد کیا ہے جو مؤلف کا اپنا قلمی نسخہ نہیں ہے تو آپ صحیح عبارت کو متن میں رکھیے, حاشیے میں نہ رکھیے. ایک بہترین مسئلہ ہے. آج ہم لوگ مناقشہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کبھی نیچے کبھی اوپر, کبھی نیچے کبھی اوپر, کبھی یہ حدیث کبھی اس طرح سے گڑبڑیاں ہوتی ہیں. تو ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ دلیل و اعداد الرسائل کو ایک دو بار ضرور پڑھ لیں. خطہ بنانے میں بھی آپ کے کام آئے گا, بحث کو لکھنے میں بھی آپ کے کام آئے گا. اور اپنی اس وقت غنیمت جانیے, موضوع کو تسجیل کیجیے اور جن احباب کے موضوعات مسجل ہو چکے ہیں وہ اس پر لگ جائیں اور محنت کر کے اس کو لکھ لیں. پہلے لکھ کے رکھ لیں, بقیہ اور جو ان کے پاس اور مشاغل ہیں کرتے رہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائیں اور یہ باقی رہ جائے. بعد میں تمدید اور تعجیل اور حذف کے سب مسائل آتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں اور وقت یکساں نہیں رہتے ہیں. اس لیے
وقت کو غنیمت جان کر کے اپنی اپنی بحثوں پہ لگ جائیے اور اس کو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ لکھیے. ڈنڈا نہیں ماریے اس میں جو ہے. یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی ہیں اور یہ چیزیں بہت کرکرا کر دیتی ہیں مناقشے میں اور دیگر چیزوں میں. تو جب تک آپ کتاب کی طرف رجوع نہ کر لیں, اس کو اوپر سے نیچے تک پڑھ نہ لیں, اچھی طرح سے سمجھ نہ لیں, تب تک اس سے آپ اقتباس نہ کریں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, ایک ساتھی ہمارے پاس آئے, وہ ایک عبارت انہوں نے نقل کی تھی. کہا کہ جو ہے یہ اصبہانی نے کہا ہے, ابو القاسم قوام السنہ اصبہانی نے کہا ہے. حالانکہ وہ قول کس کا ہے؟ ابو مظفر سمعانی کا ہے. مجھے وہ قول معلوم تھا, میں نے کہا کہ ابو مظفر سمعانی کا قول ہے. کہا نہیں, یہ الحجہ فی اس میں لکھا ہوا ہے جو ہے. میں نے کہا آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے. پڑھ کے دیکھا تو اس میں لکھا کہ قال ابو المظفر السمعانی, وہ دوسرے صفحے میں ہے, ادھر سے لیا اٹھا کے نوٹ کر دیا جو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے, اور جب اس کو پڑھ لیجئے سمجھ لیجئے ساری چیزوں کو, تب وہاں سے کوٹیشن آپ لیجئے. ایسا نہ ہو کہ آدھی بات آپ نوٹ کریں جو یعنی نسبت غلط ہو جائے یا معنی یعنی بدل جائے. اس ساری کی چیزوں کا احتیاط کیجئے. تو یعنی میری باتوں کا خلاصہ صرف 3 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ قرآن اور سنت کو یعنی سلف صالحین کے منہج کے اور فہم کے اعتبار سے اپنائیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ علم کے حصول میں جو ہمارے درمیان علماء کرام ربانیین موجود ہیں ان کو اپنائیے اور ان سے ملازمت کیجیے اور ان کے ساتھ حاصل کیجیے. یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اخوان کلیہ میں ہیں وہ اپنے مقررات دراسیہ کو اچھی طرح سے یعنی سمجھیں اور اس کو مراجعہ کریں اور غیاب نہ کریں. اور جو اخوان دراسات علیہ میں ہیں جن کے مواضیع مسجل نہیں ہیں وہ کوشش کر کے اپنے موضوعات کی تسجیل کریں. اور جو لوگ موضوع جن کا مسجل ہو چکا ہے وہ محنت سے امانت داری کے ساتھ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنی بحثوں کو لکھیں تاکہ یہ ان کے لیے دنیا میں بھی زینت ہو اور آخرت میں بھی توشے آخرت ان کا بن جائے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی, سننے کی اور سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو قرآن, حدیث اور صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج کا حامل اور داعی بنائے. اور اللہ تعالیٰ یعنی ہم کو اس دنیا میں باقی رکھے تو اپنے دین پہ باقی رکھے, اور اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو تو کلمہ توحید کے ساتھ ہماری رخصتی ہو. ھذا ما عندی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. شیخ محترم کے اس توجیہی کلمات پر میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں اور شیخ کی دینی خدمت میں مزید برکتوں سے نوازیں. آمین. اب میں اس پروگرام کے آخری مقرر جناب شیخ محترم مظفر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے توجیہی کلمات سے ہم سب کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ زرین موقع عطا فرمایا کہ شیخ محمد حفظہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی کچھ باتیں سنیں. کافی عرصے کے بعد یہ موقع ملا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں اور بڑی خوشی ہوئی شیخ محمد سے مل کے, ان کی باتیں سن کر. اور اس سے قبل ان کے والد محترم اور ہمارے اور آپ سب کے شیخ, بلکہ پوری دنیا کے جماعت اہل حدیث کے شیخ اور خادم شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے حسنات قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اور جنہوں نے ایک علمی قلعہ جو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کو باقی رکھے, اور اس کی خدمت کرنے والے مخلصین اور عالمین اور عاملین اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتا رہے قیامت تک. اور اللہ تعالیٰ شیخ محمد کی زندگی میں, عمر میں, صحت میں, علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. ہم جہاں اس وقت بیٹھے ہیں
اس کو دارالحدیث کہا جاتا ہے، دارالحدیث المدنیہ۔ وہ باتیں غالباً آ گئی ہیں، لیکن یہاں پہ مجھے اس ادارے کے بانی کی قربانی اور بانی کے بعد جو اس کو چلا رہے ہیں ان کے پوتا شیخ احمد الدہلوی، ان کی قربانی، اور پھر جو یہاں تقریباً 20 سال سے اردو میں دروس قائم ہیں، اس میں جتنے لوگوں نے حصہ ڈالا ہے، چاہے انہوں نے درس دیا ہو، چاہے کھانے پینے کا انتظام کیا ہو، ان سب کی قربانیاں ہمیں یاد آ رہی ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے جامعہ اسلامیہ تک، تو ایک جذبہ اپنی زندگی کا ایک مقصد اور جذبہ رکھیے، وہ یہ کہ کچھ ایسا کر کے جائیں دنیا سے کہ پیچھے آپ کے لیے لوگ دعائیں کریں، آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، آپ کی رحمت کے لیے دعائیں کریں، اور ایک ایسا کام کر کے جائیں کہ جب تک وہ رہے لوگ آپ کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ جیسا کہ دارالحدیث بانی نے جب اس کی بنیاد ڈالی تھی، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ دارالحدیث مدنیہ قلعہ کی شکل میں بن جائے گا۔ یہ مسجد نبوی کے اندر اب اس کی زمین جا چکی ہے، کنگ فہد کا جو علاقہ ہے، باب کنگ فہد جو ہے اس طرف دارالحدیث المدنیہ تھا، ایک چھوٹے سے ادارے کی شکل میں، لیکن آج اللہ رب العالمین نے قلعہ کی شکل اس کو بنا دیا ہے، اور یہاں کے فارغین بہت بڑے بڑے علماء ہیں جو گزرے ہیں، اور بہت بڑے علماء ہیں جو آج بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی شیخ محمد جہاں خدمت انجام دے رہے ہیں جامعہ سنابل، شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے بڑی قربانیاں دیں، بڑی محنت کی، اور ایک علمی قلعہ چھوڑ کر اپنی زندگی میں اس دنیا سے گئے۔ جب تک وہ ادارہ رہے گا کتنے علماء فارغ ہوں گے، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے، اور جب تک وہ قلعہ باقی رہے گا وہاں سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، لوگ ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے۔ اور اس طرح کے جتنے بھی مراکز ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، تو بہرکیف ایک جذبہ رکھیے کہ کچھ کرنا ہے اس زندگی میں آخرت کے لیے۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس کی فکر زیادہ نہ کریں کہ شروع میں دال لگ جائے اور اخیر میں مدنی لگ جائے۔ کیوں کہ شروع میں دال لگنے سے اور اخیر میں مدنی لگنے سے دنیا کما لیں گے، آخرت نہیں ملے گی، اور نہیں لوگ آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ملیں گے۔ صرف دال لگ جانے سے یا مدنی لگ جانے سے ہو سکتا ہے دال لگنے سے ایک اونچا عہدہ مل جائے اور ایک بہت بڑے تنخواہ والے آپ استاد بن جائیں، یا مدنی بننے سے بھی یہ حالت ہو جائے، لیکن یہ دنیاوی اثر ہے، دنیا کا فائدہ ہے۔ اصل ہے دال لگ جائے یا نہ لگے، مدنی لگے نہ لگے، کچھ ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ جس سے آپ کو آخرت میں فائدہ ہو، اور اس کے لیے قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، بغیر قربانی کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے نام کے شروع میں دال نہیں تھا دال، لیکن آج بڑی بڑی دال والے دنیا میں ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر سکے جو انہوں نے کیا ہے۔ ایسے ہی جامعہ سلفیہ قائم کرنے والے، جامعہ امام بخاری قائم کرنے والے، جامعہ دارالسلام قائم کرنے والے، جامعہ محمدیہ قائم کرنے والے، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو نہ دال والے تھے نہ مدنی تھے، لیکن ایسا کام کر کے چلے گئے ہیں کہ جب تک وہ ادارے قائم رہیں گے ان کے لیے دعا خیر لوگ کرتے رہیں گے۔ تو ایسا ایک جذبہ رکھیں اپنے دل کے اندر، اور اپنے زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور یہ بہت اچھا موقع ہے مدینے میں رہ کر کے یا سعودی عرب کے کسی بھی جامعہ میں رہ کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے علم میں اضافہ کر کے اور علم کے مطابق عمل کر کے اور اعلیٰ مقصد اپنی زندگی کا لے کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات منہج دونوں شخصیت نے باتیں کہی ہیں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی ہے مسجد نبوی میں، ہر مسلک کے، ہر فکر کے، جس کے نام کے شروع میں شیخ الاسلام لگا ہوا ہے اور بڑے بڑے القاب لگے ہوئے ہیں، میری ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ آپ یقین مانیے سب کے عقیدے میں شرک ہے،
سب کے عقیدے میں شرک ہے، بدعت تو رہنے دیجئے، شرک ہے۔ صرف اللہ رب العالمین نے اہل حدیثوں کو، اللہ کا فضل ہے، شرک سے بھی پاک رکھا ہے اور بدعت سے بھی پاک رکھا ہے۔ تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھیے، منہج کو پکڑ کر کے رکھیے، دھوکے میں مت آئیے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھیے۔ بڑی بڑی داڑیاں ملیں گی، بڑے بڑے پگڑ ملیں گے، ممکن ہے ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہوں گے، لیکن یقین مانیے جب ان سے بات کریں گے آپ، ان کی تحریریں پڑھیں گے تو آپ کو شرک ملے گا، بدعات ملیں گے، اور قرآن و سنت کے خلاف ان کی باتیں ملیں گی، ان کی تحریریں ملیں گی، اور صحابہ کرام سلف صالحین کے منہج کے خلاف ان کی زبانیں چلتی ہیں اور ان کا قلم چلتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی دھوکے میں نہ آئیں کہ فلاں صاحب اتنے بڑے علامہ ہیں، شیخ الاسلام ہیں، اتنی کتابیں ہیں، ان کے پیچھے اتنے لوگ چل رہے ہیں، یہ سب دکھاوا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اہل حدیث مسلک، دیکھو میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں ان لوگوں سے ملاقات کیا ہوں، میں علی میاں ندوی صاحب رحمہ اللہ سے مل چکا ہوں، ان سے قریب سے سامنے بیٹھ کے بات کر چکا ہوں، اور نام اب زیادہ نہیں لینا چاہتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن ہر مسلک کے بڑے بڑے اکابرین سے، اور میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اہل حدیث بنایا، مسلک اہل حدیث میں اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہ مسلک دیا، منہج دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت بڑی غنیمت کی اس کی حفاظت کیجیے، اور یہ وہ مسلک ہے، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ منہج ہے جس کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ منہج اہل حدیث ہے۔ اللہ نے جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، کہا آپ اس کی پیروی کیجیے، اور اللہ نے کس طریقے پہ رکھا، اللہ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ نے کہا آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے، اور خود اللہ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا کہ میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ پھر اس آیت میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، آپ کو جس شریعت پہ ہم نے رکھا آپ اس کی پیروی کیجئے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا راستہ ہے، اور قیامت تک آنے والے اہل حدیثوں کا راستہ ہے۔ اور پھر دوسرا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، اور قرآن و حدیث اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے خلاف والا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کتنے بڑے علم والے ہوں اللہ کے نزدیک وہ لا يعلمون ہیں، جاہل ہیں، بے علم ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں غنیمت سمجھیے، بہت سارے لوگ ہیں دنیاوی مفاد کی خاطر یا دنیاوی چند پیسوں کی خاطر یا دنیاوی کوئی منصب کی خاطر چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، دھوکے میں مت آئیے اور کسی لالچ میں مت آئیے۔ دنیا میں اچھے کھانے پینے کی خواہش رکھیے، اچھا پہننے کی خواہش رکھیے، اچھے گھر میں رہنے کی خواہش رکھیے، لیکن لالچ مت کیجیے۔ خواہش اور چیز ہے، لالچ اور چیز ہے۔ لالچ میں آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، لیکن جب خواہش ہوگی تو حلال اور حرام میں تمیز کرے گا۔ لیکن یہ ہمارا مقصد زندگی ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد زندگی ہے علم حاصل کرنا، علم کے مطابق عمل کرنا، اور پھر اس علم و عمل کو آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنی زندگی کا مقصد متعین کیجیے، اور وہ یہی ہے صحیح علم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور عمل میں میرے بھائیوں ہم جب بات کرتے ہیں اتباع سنت کی تو بس عبادات میں اتباع سنت کو اہمیت دیتے ہیں، یا فرائض میں اتباع سنت کو اہمیت دیتے ہیں۔ نہیں، میں ہر بڑی اور چھوٹی چیز میں، آپ جانتے ہیں دو واقعے میں آپ کے سامنے رکھوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک عورت، پارسا اور بزرگ عورت، ایک جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ تو اتباع سنت میں یہ بھی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو، نہ میرا ہاتھ کسی کے خلاف چلے، نہ میرے اس ہاتھ سے قلم کسی کے خلاف چلے۔ اور ایسے ہی زبان بھی، میں بات کر رہا ہوں یعنی شرک کی بات کر رہے ہیں، بدعات کی بات کر رہے ہیں، خرافات کی بات کر رہے ہیں، منہج کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، اس پہ کسی کو تکلیف رہی، یہاں مراد اس سے نہیں ہے، لیکن ایک عقیدے کے لوگ ہیں، ایک منہج کے لوگ ہیں، ایک مسلک کے لوگ ہیں، بات ان کی کر رہا ہوں میں
کہ ہماری اور آپ کے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ کتنے بڑے بزرگ بن جائیں، اگر ایک پارسا عورت کسی جانور کو تکلیف دے کے جہنمی بن سکتی ہے تو ایک پارسا مسلمان ایک اپنے ہم عقیدہ مسلمان بھائی کو تکلیف دے کر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک برا انسان اور بدکار انسان جب کسی جانور کو پانی پلا دیتا ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ لوگوں کے لیے فائدہ بخش بنے، لوگوں کے لیے ہم فائدہ پہنچانے والا بنے، خیر الناس انفعہم للناس، تو اس میں سب سے زیادہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے مفید بنے جو اہل حدیث ہیں، جو اپنے منہج پر ہیں، جو اپنے مسلک پر ہیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات پر ہم نے گالیاں شروع کر دی، تھوڑی سی بات پر ہم نے دشمنی شروع کر دی اور تھوڑی سی بات پر ہم نے ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہ تو قرآن کا منہج ہے، نہ حدیث کا منہج ہے، اور نہ ہی صحابہ و تابعین تبع تابعین کا منہج ہے۔ جب بات اتباع سنت کی آتی ہے تو ساری چیزوں کو ہم سامنے رکھیں۔ میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے طلاب جامعہ اسلامیہ میں چیزیں ہیں، عصبیت ہے، ہم فلاں جامعہ کے ہیں، وہ فلاں جامعہ کا ہے، دوسرے کو نظر حقیر سمجھنا، یا ہم فلاں علاقے کو فلاں علاقے کا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا، یا ہم فلاں خاندان کے وہ فلاں خاندان دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ منہج نہیں ہے ہمارا، ہے نا؟ یا وہ کم نمبر لیا میں زیادہ نمبر لیا ہوں، نہیں۔ ایک اور حدیث یہاں پہ پیش کر دوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کبر کی تعریف میں کیا فرمایا؟ کبر کی تعریف میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بطر الحق غمت الناس۔ میں اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ ذہن میں حق کا انکار کرنا، ہو سکتا ہے میں بھی حق کا انکار کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث آ جائے، چونکہ میرے نفس کے خلاف ہے، میرے فکر کے خلاف ہے، میرے طبیعت کے خلاف ہے، ان کا انکار دیں تو یہ کبر کی علامت ہے۔ جب بھی اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، چاہے میرے طبیعت، میرے مزاج، میرے فکر اور خلاف ہو، قبول کر لینا چاہیے، ورنہ کبر ہے۔ اور ایسے ہی کسی کو حقیر سمجھنا، مدنی ہے غیر مدنی کو حقیر سمجھے، دکتور ہے تو جس نے دکتورا نہیں کیا اس کو حقیر سمجھے، جو سعودیہ میں پڑھ لیا ہے وہ انڈیا میں پڑھے والے کو حقیر سمجھے، نہیں، یہ کبر کی علامت ہے۔ کسی بھی اعتبار سے کسی کو حقیر سمجھنا یہ کبر کی علامت ہے، اور حق کا قبول نہ کرنا یہ بھی کبر کی علامت ہے۔ حق سے مراد کوئی بھی اچھی بات ہمیں کسی سے مل جائے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ علی کل حال شیخ محمد حفظہ اللہ نے بہت ساری باتیں کہی، اس میں منہج کے بارے میں انہوں نے بالخصوص باتیں کہی تھی، اور میں بھی اور شیخ الطاف نے بھی کہی، اور میں بھی کہہ رہا ہوں، کبھی بھی ظاہری لوگوں سے دھوکے میں نہ آئیے۔ آج بر صغیر میں جتنے فرقے ہیں میں سب کو قریب سے جانتا ہوں، سب کے اکابرین کو قریب سے جانتا ہوں، میں نے سب کو اندر سے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں سب کھوکھلے ہیں، سب عقیدے میں کھوکھلے ہیں، عقیدے میں کھوکھلے ہیں اور منہج میں کھوکھلے ہیں۔ وہ نام قرآن کا لیتے ہیں، وہ نام حدیث کا لیتے ہیں، وہ نام صحابہ کا لیتے ہیں، تابعین کا لیتے ہیں، ائمہ کرام کا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے مذہب اپنا بنایا ہوا ہے، فکر اپنا بنایا ہوا ہے، مسلک اپنا بنایا ہوا ہے۔ میں مثال دے دوں، اس وقت حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب بات زبان کھولتے ہیں تو حنفی میں ایک کہتا ہے مسلک اعلی حضرت امام حنیفہ چھٹ گئے، دوسرا فرقہ کہتا ہے مسلک علماء دیوبند امام حنیفہ چھٹ گئے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں قوم کو کہ ہم حنفی ہیں۔ میں اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ حنفی ہے، میں کہتا ہوں ان کو حنفی مت کہو، یہ دیوبندی ہیں، بریلی ہیں، اور یہ دیوبندی بریلی کا امام حنیفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے بہت بڑے رکن کو میں نے انڈیا میں پوچھا، بہت بڑے رکن کو، آپ کا کیا مقصد ہے؟ اگر حنفی مسلک پھیلانا مقصد ہے یہ دیوبندی بریلوی کر رہے ہیں، اگر قرآن و حدیث پھیلانا مقصد ہے اہل حدیث کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یقین مانیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کچھ جواب نہیں دیا اس شخص نے۔ یہ سب دنیا داری ہے، سمجھ گئے میرے بہر کے مقصد۔ میں یہاں پہ شیخ محمد ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں، جو ایک بات بار بار کہا کرتے تھے، میں اس سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ کچھ کام کر کے جائیے اس دنیا میں جو آخرت میں کام آئے، دنیا جیسی بھی گزر جائے آخرت میں کام آئے، کچھ کر کے جائیے۔ شیخ ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب میں ریٹائر ہوا جامعہ اسلامیہ سے تو میرے بڑے جامعات سے آفرز آئے کہ شیخ آپ ہمارے یہاں جائیے، قطر والوں نے بلایا، خلیج کے بہت سارے ممالک نے بلایا، آپ آ جائیے، آپ کو ہم یہ دیں گے، آپ وہ دیں گے۔ تو شیخ ایک ہی جواب دیتے تھے، کام اب میرا شروع ہوا ہے، اب تک تو میں نوکری کر رہا تھا، اب تو میں دنیا کما رہا تھا،
کام تو اب میرا شروع ہوا ہے، اب مجھے کہیں نوکری نہیں کرنی ہے، یہ جواب دیتے تھے لوگوں کو۔ اور شیخ یہ بھی کہتے تھے مجھے، کہا اگر میں پیسہ کمانا چاہتا تو بڑے بڑے آفرز آئے میرے پاس اور میں بہت پیسے کماتا، لیکن شیخ کہتے تھے میں نے سوچا نہیں، اب کچھ کر کے جانا چاہیے، اس امت کے لیے کچھ دے کے جانا چاہیے۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ ماشاءاللہ جو کچھ پیش کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس عقیدے کے لیے، اس منہج کے لیے کچھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ کر کے گئے ہیں، شہدائے احد کر کے گئے ہیں، شہدائے بدر کر کے گئے ہیں، غزوہ احزاب کے شہداء کر کے گئے ہیں، یہ صحابہ کی پوری جماعت، اسی کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں، شہداء کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں، ان کے قربانیوں کو ذہن میں رکھیں اور ہم بھی کچھ کر کے یہاں سے جائیں۔ زرعوا فاکلنا فلنزرع لیاکلوا، انہوں نے بویا تھا ہم کھائے، اب ہمیں بونا ہے تاکہ آنے والی نسل کھائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔